مجھے پیسوں سے الرجی ہے، یعنی جیسے ہی میرے جیب میں پیسے آتے ہیں خود بخود کہیں نہ کہیں لگ جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے وجہ جو ہے میری پرورش ہے، کہ جیسا کہ میرے والد ہیں انہوں نے بہت کوشش کی کئی دفعہ کہ وہ کوئی کامیاب کاروبار کر سکیں۔ جب میرے والد یو کے آئے، وہ ہوم لیس تھے، ان کے پاس گھر نہیں تھا تقریباً 9 مہینے تک، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے میرے والد کی زندگی کے حوالے سے کہ میرے والد کے سامنے بہت سارے ایسے مواقع تھے کہ وہ ٹھیک ٹھاک کما سکتے تھے آسانی سے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اتنی ان کو بھوک لگی ہوئی تھی کہ وہ لندن کی اسٹریٹ پر جب جا رہے ہوتے کہیں پہ، ان کے پاس یہ موقع ہوتے تھے کہ وہ کھانا خرید سکیں، لیکن ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا تھا کہ یا تو کھانا لے لیں یا تو کچھ اس کا کچھ اور کر لیں۔ وہ اس وقت مسلمان ہی تھے لیکن پھر بھی بہت زیادہ ایتھیکل تھے۔ ایک دن بتاتے ہیں ان کو اتنی زیادہ بھوک لگی تھی اور وہ کھانا نہیں کھا پا رہے تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ وہ جیل چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جان بوجھ کے ایسا دکھاوا کیا کہ انہوں نے کوئی چیز چرائی ہے، اور پولیس والوں نے ان کو پکڑ لیا۔ بعد میں ان کو پتہ لگا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی جب انہوں نے اندر رکھا تو ان کو کھانا تو ملتا ہے نا اندر۔ تو میرے والد جو ہے انہوں نے وہاں پہ کچھ وقت گزارا، وہیں پہ کھایا پیا۔ یہ تقریباً 9 ماہ کا آپ کہہ لیں کہ عرصہ تھا، پہلے 9 ماہ یو کے میں۔ پھر میرے والد نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک فیکٹری بزنس ہے اس کو شروع کرتے ہیں، خاص کر جو کپڑوں کا کام ہوتا ہے نا، انہوں نے سوچا کہ اس پہ اپنا لوہا آزماتے ہیں۔ اس وقت میرے والد جو ہے وہ کافی اچھا کر رہے تھے الحمدللہ، تقریباً 80s کی بات ہے۔ ہم کوئی بہت زیادہ امیر نہیں تھے، ہمارا گھر جو ہے اس وقت بھی چھوٹا سا تھا، اتنا کوئی بڑا گھر نہیں تھا۔ اب لندن کا ایک وہ ایریا تھا وہ جس کا صحیح سے نام یاد نہیں آ رہا، وہاں پہ تھا ہمارا گھر، بہت زیادہ اچھا ایریا نہیں تھا وہ۔ تو ہوا یہ کہ کچھ عرصے بعد میرے والد جو ہیں وہ بینکرپٹ ہو گئے، پیسے ختم ہو گئے سارے، اور اس کے پیچھے جو ان کی وجہ تھی اپنا کاروبار ختم کرنے کی، وہ یہ تھی کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ میرے والد جو ہے نا بہت زیادہ ایتھیکلی بہت زیادہ تھے، خاص کر بزنس کاروبار کے حوالے سے۔ کہاوت ہے کہ اگر آپ کو بزنس کر رہے ہیں اور آپ کو کامیاب ہونا ہے تو آپ کو جو ہے اپنی اخلاقیات گھر پہ رکھ کے آنی ہوں گی، کہا جاتا ہے، جبکہ یہ سچ نہیں ہے۔ میرے والد کے حوالے سے یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی کہ ان کے پاس 2 چوائسیز تھیں۔ نمبر 1 کہ جو میرے پاس پیسے ہیں میں ان پہ لگا دوں، جو میرے جاننے والے ہیں، لوگ ہیں میرے اپنے، خاص کر وہ لوگ جو ان کے پاس کام کرتے تھے، ان کے بھی خاندان تھے، کہ کیا میں ان کے جو اخراجات ہیں وہ دے دوں، کیونکہ آگے کرسمس آنے والا تھا آئی تھنک، تاکہ وہ اپنے بچوں کو کچھ دے سکیں اور ان کے بچے کچھ کھا سکیں، یا پھر میں ان کو پیسے نہ دوں، اپنا کاروبار بچاؤں اور اپنے خاندان پہ لگاؤں یہ چیزیں۔ میرے والد جبکہ ان کی فطرت کے حوالے سے میرے والد نے جو پیسے ہیں وہ اپنے امپلائیز کو دیے، حتیٰ کہ کچھ قرضہ بھی لیا تاکہ وہ پورے پیسے کر سکیں۔ اور یہ وہ وقت تھا جب ہم خود جو ہے وہ تقریباً 2 ہفتوں سے صرف آلو ہی کھا رہے تھے گھر، اور میری والدہ جو ہیں وہ اتنی زیادہ کریٹیو ہو گئی تھی کہ وہ روزانہ آلو کی ایک نئی قسم کا سالن بناتی تھی۔ اور اس کے بعد میرے والد، مجھے جہاں تک یاد ہے، کچھ سالوں تک جو ہے وہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، اور پھر کچھ سالوں بعد انہوں نے کوشش کی ایک اور کام کرنے کی، اور وہ بھی ناکام ہوا۔ پھر انہوں نے ایک اور کاروبار سوچا، ایک اور فیکٹری بزنس تھا، اور اس دفعہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ رسک لیا۔ جو ان کا پارٹنر تھا، لیکن جو بھی ان کی مشینری تھی انہوں نے اس کی کوئی انشورنس نہیں کروائی۔ تو کچھ مہینوں بعد یہ ہوا کہ ایک دن جب وہ کام پہ آئے تو ان کی تمام مشینری جو ہے وہ چوری ہوگی۔ جیسے ہی وہ اپنے کارخانے پہنچے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک دم انہوں نے اتنا جو خرچہ کیا تھا سب کچھ غائب۔ ہوا یہ کہ جو ان کا پارٹنر تھا وہ سب کچھ لے کے بھاگ گیا، پتہ نہیں کہیں لے کے چلا گیا، اس نے بیچ دیا، جو بھی ہوا تھا معاملہ۔ جب پولیس کو پتہ لگا کہ ایک فراڈ ہوا ہے اور جو مشینری تھی اس کی انشورنس بھی نہیں ہوئی تھی، تو ہمارا کچھ بھی نہیں بنا پھر۔ یہ تمام ایکسپیرینسز جو ہیں وہ میرے والد نے برداشت کیے، اور اس کے بدلے میں میں بھی افیکٹ ہوا اور ہمارے گھر والے بھی۔ لیکن یہ سب بات بتانے کے پیچھے مقصد میرا یہ ہے کہ میرے والد اس دنیا کے سب سے امیر انسان ہیں، وہ ملٹی ملینئر ہیں، لیکن ان کے بینک اکاؤنٹ میں دولت نہیں ہے۔ پتہ کہاں ہے دولت؟ ان کے دل میں، کیونکہ ہر وقت وہ خوش رہتے ہیں، ہر وقت مطمئن رہتے ہیں، اور وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اس دنیا کے غلام نہیں ہیں۔ اب دنیا جو ہے لفظ ادنا سے آتا ہے، اور ادنا کا مطلب ہوتا ہے جو سب سے کم ہو چیز۔ یہ سب بات بتانے کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو ایک نظریہ دوں، کیونکہ جو پیسے ہیں یا دولت ہے وہ کبھی بھی آپ کا اینڈ گول نہیں ہوتا، یہ آپ کے راستے کا ایک آپ کہہ لیں سفر کی طرح ہوتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ میرا گول ہے کہ میں امیر ہو جاؤں، لیکن ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ امیر ہو کے پھر کیا کریں گے۔ یار پیسے ہوں گے تو ہر چیز کمفرٹیبل ہوگی۔ ہمارے جتنے بھی اہداف ہیں ہمیں ان کو لے کر بہت مخصوص ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ میرے ایسے دوست ہیں جو بہت امیر ہیں لیکن ان کی شکایت سب سے زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ ان سب کے پیچھے انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ اتنی دولت کا کیا کریں گے، ان کا صحیح ایٹیٹیوڈ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں جس طرح سے وہ پیسے لگا رہے ہوتے ہیں وہ اسی چیز کو فالو کر رہے ہیں جو پورا معاشرہ کر رہا ہے، خاص کر امیروں کا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کے دلوں میں سکون نہیں ہے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں وہ فرماتے ہیں کہ اصل جو امیری ہے وہ دولت پیسوں میں نہیں ہے، بلکہ اصل امیری روح کی ہے۔ آپ کتنے مطمئن اندر سے، اور یہ چیز مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کے پیچھے جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ امیر بنائے، تاکہ آپ پھر آگے لوگوں کی مدد کر سکیں، جس سے آپ اپنی آخرت میں انویسٹ کر سکیں، جس سے اس دنیا میں کسی کا بھلا ہو سکے۔ اور یہ سب کرنے کے بعد آپ کی جو روح ہے وہ بھی امیر ہوگی، جو روح ہے وہ